یہ کھانے لڑکی والوں پر یا لڑکی کے ذمے نہیں ڈالتے۔ اب منگنی کے وقت جیسے کھانا لڑکی کی طرف سے یہ بھی نہیں، اسی طرح منگنی کے وقت جیسے منگنی کا پروگرام کرتے، اسٹیج ہو یہ ہو سارا، اور پھر لڑکا اور لڑکی ہم ساتھ بٹھاتے اس کو۔ اب آپ خود فیصلہ کرو کہ جیسے پہلے آیا تھا دیکھنے کا مسئلہ، تو دیکھنے میں صرف ہتھیلی اور چہرے کو دیکھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا وغیرہ۔ اب اسٹیج پہ ہم بٹھاتے ہیں اور شریف ماں باپ ہوتے ہیں، اتنے شریف ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو لڑکا کیا کر رہا ہے اس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ اب چھو نہیں سکتا، چھونا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اسٹیج پہ بٹھائے گئے اور پھر لڑکے کو کہے گے انگوٹھی پہنا، لڑکی کو کہے گے انگوٹھی پہنا۔ کیا اس میں چھونا نہیں ہوتا ہے؟ اس میں چھونا، ایک تو یہ کہ اندر یعنی گھر میں ہے، دو چار لوگ ہیں، یہ تو سب کو دکھایا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، کانوں کا زنا، تو اس میں صراحتاً نے فرمایا کہ پیر کا زنا غیر محرم کی طرف چلنا ہے، ہاتھ کا زنا غیر محرم کو چھونا ہے۔ تو خود باپ بیٹی ساری لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے، لیکن کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا۔ یہ برائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ کہا کہ ہر ایک کے دل سے اس کی جو نفرت یہ جو نکلتی جا رہی ہے، تو یہ چیز یہ بھی غلط ہے۔ اس میں چھونا ہوتا ہے، اور نکاح سے پہلے یہ دونوں ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کا چھونا۔ اسی طرح ان کا ساتھ میں جانا، شاپنگ کے لیے کپڑے لینے جا رہے دونوں، یہ لینے جا رہے وہ لینے جا رہے، یہ ساری چیزیں بالکل حرام ہے، بالکل جو غیر محرم ہے۔ کسی جیسے آپ کی لڑکی کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں جا سکتی، جس سے ابھی کوئی رشتہ نہیں ہوا، جس سے کوئی بات نہیں ہوئی، جیسے اس کے ساتھ نہیں جا سکتی، اسی طرح اس کے ساتھ نہیں جا سکتی جب تک نکاح نہیں ہوا۔ جب نکاح ہو گیا تب ان کا رشتہ طے ہو گیا، لیکن خالی بات طے ہو گئی یا خالی رشتہ طے ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تک کہ یہاں انہوں نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، کہا کہ عقل مند لڑکی وہ ہے جو ایک مرتبہ پیغام کے لیے دیکھنے کے بعد، یعنی جو رشتہ طے ہوتے وقت اس کے لیے دیکھنے کے بعد، کہا دوبارہ نکاح ہونے تک اپنے منگیتر کے سامنے بھی نہ آئے جس سے نکاح ہونے والا ہے۔ اور الحمدللہ یہ چیز پہلے ہمارے معاشرے میں تھی، آج بھی جو لوگ انڈیا وغیرہ سے آئے ہیں، کہ جب رشتہ طے ہوتا تھا تو کہا کہ لڑکا جو ہے وہ اس روڈ سے نہیں جاتا تھا، اگر ایک کوک اسٹریٹ پہ اس کا رشتہ طے ہو جائے تو اس راستے سے وہ نہیں گزرتا تھا کہ وہ لڑکی والے دیکھے گی یا لڑکی دیکھے گی یا لڑکے پہ لڑکی کی، تو اس راستے سے وہ نہیں گزرتا تھا جب تک نکاح نہ ہو۔ اور آج تو یہ ہو گیا کہ نکاح سے پہلے جو سارے ان کے معاملات ایسا لگتا ہے کہ ان کا آپس میں نکاح ہی ہو گیا ہے، اور جب کوئی کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، ان کا دل صاف ہے۔ یعنی اگر کبھی بات بولو تو کہتے ہیں کہ کیا مولوی صاحب، وہ تو بچے ہیں کرنے دو ان کو، یا کہتے ہیں کہ اگر بچے تو بچے کے باپ وغیرہ یہ لوگ چھوتے ہیں، جب ابھی منگنی ہوئی ہے اس وقت جا کے ملنا، دوسرے رشتہ دار وغیرہ، یہ چیزیں بالکل حرام، یہاں تک کہ جو چھونے کا زنا ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ دل صاف ہے، دل صاف ہے، تو پھر ہم پوچھیں گے آپ سے کہ آپ کا بیٹا جو ہے حضرت یوسف سے بھی زیادہ پاک باز ہے۔ پھر تو حضرت یوسف کو زلیخا نے جب بلایا، اور حضرت یوسف تو مکمل اور اچھی طرح وہاں سے بچ کے نکل گئے، قرآن کریم نے اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا کہ یوسف سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، نہ چھونا ہوا نہ کچھ ہو گیا۔ حضرت یوسف کو سامنے سے اس نے برائی کی دعوت دی اور حضرت یوسف وہاں سے بچ کے نکل گئے، لیکن وہاں سے بچ کے نکلنے کے بعد حضرت یوسف کہتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، اس یہاں سے بچ کے نکلنے میں بھی میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا۔ نبی کا نفس ہے، حالانکہ نبی کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ ان کا نفس جو یہ معصوم ہوتا ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ امتی کا نفس جو یہ معصوم نہیں ہوتا، اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان میں سے کسی سے بھی زنا والی برائی جو ہے یہ نہیں ہوئی، تو نبی کا نفس جو یہ معصوم تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا۔ اور اتنے سالوں کے بعد، اور جبکہ معاشرے میں اتنی ساری برائیاں ہیں جس کو خود ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک کتنی یہ ہوتی ہے، اور شادی کے نام پر بھی کتنی ساری برائیاں ہوتی ہیں، اس کو ہم خود دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بالکل اپنے بچوں کو اس میں لگا دیتے ہیں۔ اگر لڑکی کا رشتہ ہوا ہے، لڑکا آ رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ جا رہی ہے، اور خود کا لڑکا ہے تو لڑکی کے یہاں جا رہا ہے، ساتھ میں جا رہے شاپنگ کرنے، یہ کرنے۔ تو یا تو آپ کا لڑکا یا آپ کی لڑکی جو ہے یہ حضرت یوسف سے بڑھ گئی ہے تو وہ بتلا دے تاکہ نبوت کا سلسلہ ابھی تک جاری رہے۔
اللہ کے رسول پہ نبوت بند تو ہو گئی، لیکن اگر یہ لڑکا یوسف سے بڑھ گیا ہو تو نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی غیر محرم سے بات کرنا یا چھونا وغیرہ اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر عورت رابعہ بصریہ ہو، بہت نیک عورت گزری ہے، اور کہا کہ چھونے والا مرد یہ جنید بغدادی ہو، یہ بھی اپنے وقت کے ولی گزرے ہیں، اور کہا کہ جس کتاب کو پڑھا، تعلیم کے لیے پوچھا کہ بھائی تعلیم دینا کیسے ہے، تو کہا کہ جس کتاب کی تعلیم دی جا رہی ہے یہ قرآن کریم ہو، اور کہا کہ جس جگہ تعلیم دی جا رہی ہے وہ کہا کہ کعبۃ اللہ ہو۔ تو ایسے وقت میں، ایسی جگہ میں، ایسی کتاب کی تعلیم کے لیے بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جنید بغدادی اور رابعہ بصریہ غیر محرم ہے، میں ان کو ملنے کی کہا اجازت نہیں دوں گا۔ قرآن سامنے ہے، کعبۃ اللہ میں ہے، وہاں تو ظاہر ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ برائی نہیں آئے گی دل میں، اور یہاں تو جب شادیوں کا ماحول ہوتا ہے تو بناؤ سنگار کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ، بلکہ پوری بے حیائی کی تیاری کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہاں پھر اگر ہم کہیں کہ بچوں کا دل صاف ہے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یا تو بچوں کا دل صاف ہے کہنے والا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا دماغ عقل سے صاف ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ Once we send the proposal to the girl or the boy and the proposal is accepted, then that is the engagement. There's no other engagement after that. Normally what happens, or in certain cultures, certain families, that once the proposal is accepted,